اب پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں ملتمس ہوں مختصر سے وقت کے لیے امیر جماعت اسلامی محترم خالد محمود مرزا صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اور جتنے بھی گیسٹ ہیں میں پھر آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ یہ وائس آف پنجاب کی میڈیا پرفارمنس کی فرسٹ اینیورسری ہے تو گزارش یہی ہوگی کہ اسی سے متعلق بات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین۔ میں اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، بہت ہی پیارے ذوالقدر عباس جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سچی بات ہے کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے قائد بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، قاضی قمر الدین صاحب، وہ میرے سامنے تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میں 2-4 منٹ میں آپ کو بات عرض کروں گا۔ پاکستان کے اس پورے نظام کے 4 پلر ہیں۔ اس 4 پلر میں ایک پلر جو ہے نا وہ میڈیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ جڑا ہوا سوشل میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے میڈیا کا رول بہت بڑا ہے۔ ہم اپنی بہن کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سچی بات ہے، یہ بہنوں اور میری بیٹیاں ہیں ساری، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، ابھی کئی صاحب جو بات کر رہے تھے تو کچھ باتیں میں تھوڑی سی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید نوجوان کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 73 کا آئین جو بنا تھا وہ بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے، اور 73 کا آئین مکمل اسلامی آئین ہے، مکمل اسلامی آئین۔ اس کا دیباچہ قرارداد مقاصد ہے، ختم نبوت اس کا حصہ ہے۔ پاکستان مختلف اکائیوں پر مشتمل ہے، یہ محبت کرنے والی اکائیاں ہیں۔ اس وقت ہم بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک پارلیمانی سسٹم ہے، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود وہ سسٹم چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزید اس کو کسی تجربے کی اسی کو بہتر بنانا ہے۔ اس وقت عدلیہ کا کام کیا ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو کمزوری ہے اس کی طرف توجہ دلانا۔ لیکن میرے نوجوانوں، آپ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میری بات ذرا سنیں۔ الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ میرا مضمون کو 4 دن پہلے چھپا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ صحابی نے پوچھا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ایک تمہاری زبان اور ایک تمہاری شرمگاہ۔ تم ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ ہمیشہ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو الفاظ سوچ سمجھ کر کریں، آپ باپ ہیں تو سوچ سمجھ کر کریں، آپ کسی ادارے میں بیٹھے ہیں تو سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کریں۔ آج پاکستان کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ الفاظ جو منہ میں آتا ہے ہم نکال دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا چونکہ ایک انقلاب ہے، اس سوشل میڈیا کو ہم بہت پازیٹیو استعمال کر سکتے تھے، اس کو بہت ساری منفی طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ میں پاکستان ایئر فورس میں رہا ہوں، اور 22 سال میرے پاکستان ایئر فورس کے ہیں۔ میں سیاسی ورکر ہوں لیکن میری بنیاد پاکستان ایئر فورس۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو درد دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میں نے اس پر مضمون لکھا تھا۔
وہ جو جہاز جلا تھا نا، وہ کوئی ڈمی جہاز نہیں تھا. کس نے جلایا؟ جس نے بھی جلایا وہ بہت بڑا ظلم کیا اس نے. وہ 65 کی وار کے وہ عملی جہاز تھے. وہ 71 کی وار کے اندر انہوں نے آپ کے چپا چپا کی دفاع کیا تھا. اور میں آپ کو میرا چونکہ پس منظر فوجی ہے، میں درد دل کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کے اندر فوج نہیں تو آپ کو ایک دن کو نہیں زندہ دنیا میں رہنے دے گا. آپ کے اندرونی اور بیرونی چاروں طرف آپ دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں. یہ کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ ہم جب بات کر جاتے ہیں. میرا موضوع اور تھا، میں نے کہا کہ ابھی سے میں یہ الفاظ کو میں تھوڑا سا اصلاح کر دوں تاکہ آگے بڑھنے سے الفاظ کبھی بھی کسی ایک فرد کے والے سے ہوگی اور پورے ادارے کہ میں بالکل کھلی ڈلی کہتا ہوں، آج پاکستان کے اندر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے فوجی بھائیوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں، ان سرحدوں کے محافظوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں، ان کی لاتعداد قربانیوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا 73 کا آئین، اس 73 کے آئین کے ہم خالق بھی ہیں اور ہم اس کے نگہباں بھی ہیں. کسی کو 73 کے آئین کے حوالے سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاں اصلاح ہو سکتی، چیزوں کے بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن 73 کا آئین پاکستان کو جوڑے ہوئے. اور آپس میں یہ جو اس وقت میں نوجوانوں کو دیکھ کر سچی بات ہے جذباتی ہو رہا ہوں کہ اس پوری ٹیم نے ایک سال کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور یہ گلدستہ سجایا. اس باپ کو بھی میں سلام کرتا ہوں جس نے ذوالقدر جیسا بیٹا جس کے یہاں پیدا ہوا. اس ماں کو سلام کرتا ہوں اور ان ساری بیٹیوں کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں. یہ میری بیٹیاں، ادھر بھی میری بیٹیاں بیٹھی، ان بیٹوں کو سلام کرتا ہوں. میرے بیٹوں اور میرے عزیزوں، کوئی یہاں انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب جب بھی آئے گا ووٹ کی پرچی سے آئے گا. ایک ریٹن آئین ہے اور اس کو بالکل آپ کو کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کے ہاتھ میں پرچی ہوتی ہے. میں نے 2 الیکشن لڑ چکا ہوں، 2 میں الیکشن لڑ چکا ہوں نا جی. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ محبت بری باتیں کرتے ہیں نا جی، لیکن آپ جیت ہی نہیں سکتے. پرچی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور ٹھکا ٹھک کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اور پھر ایک دفعہ ان بہنوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے، اس پوری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہوئے، اور آپ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان سارے نوجوانوں، ان بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور سرحدوں کے ان محافظوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آؤ اسی جذبے کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ اللہ اکبر.